لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہمارے گفتگو کا سلسلہ محرم کے متعلق ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ کس طریقے سے محرم کے مہینے کے لیے مقدمہ بن رہا ہے۔ آپ اگر غور کریں تو عشرہ دوم جو شروع ہوتا ہے ذی الحجہ کا، وہاں سے لے کر کے اور پھر اس کے بعد سے محرم کے پہلے عشرے تک، اس ایک مہینے کے پیریڈ میں ٹوٹل 4 مرتبہ میدان کا ذکر آیا ہے، 4 میدان کے واقعے ہیں، اور چاروں میدان کے جو واقعے ہوئے ہیں ان میں دشمن جو ہیں وہ کھل کر کے سامنے آئے ہیں، لیکن ہر ایک دشمن اپنے سے بعد والے دشمن سے بالکل الگ ہے۔ جب ابراہیم و اسماعیل میدان میں گئے قربانی دینے کے لیے، وہاں ایک واقعہ پیش آیا، وہ بھی میدان سے متعلق ہے۔ تو جب وہاں قربانی دیے تو کھل کر کے جو دشمن سامنے آیا وہ تھا شیطان، وہ تھا ابلیس۔ اس نے ابراہیم و اسماعیل سے مقابلہ کیا اور وہ لعنت کا حقدار بنا۔ پھر اس کے بعد سے دوسری مرتبہ جب میدان کا سامنا کیا گیا اور میدان کا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، وہ غدیر کا واقعہ ہے کہ جہاں پر رسول نے اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہیں۔ تو یہ رسول نے کھل کر کے بتا دیا کہ دیکھو جو بھی مسلمانوں میں سے مجھے مولا مانے گا، علی بس اسی کے مولا بن پائیں گے، ہر کسی مسلمان کے مولا نہیں بن پائیں گے۔ یہ کھل کر کے رسول نے بتایا۔ وہاں پر بھی ایک دشمن سامنے آیا اور وہ منافق کے شکل میں سامنے آیا، وہ بھی اپنے کافری کردار تک پہنچا، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا، اور وہ اس طریقے سے پہنچا کہ اللہ نے اسے سزا دی کہ اس کے اوپر ایک پتھر نازل ہوا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ باقی منافقین نے جب یہ چیز دیکھی تو اپنے آپ کو فوراً روپوش کر لینا ہی مناسب سمجھا، اور وہ سوچے کہ اب نقصان دین کو اگر پہنچانا ہے تو چپ چاپ سے پہنچاؤ، اپنی منافقت ظاہر نہ کرو، اپنی دشمنی ظاہر نہ کرو، کیونکہ وہ انجام دیکھ چکے تھے۔ تیسری مرتبہ جب میدان میں آئے تو مباہلے کی شکل میں آئے۔ وہاں پر جب رسول اپنے اہل بیت کو لے کر کے گئے ہیں دشمن کے مقابل میں، تو وہاں پر کا دشمن دوسرے دشمنوں کی طرح نادان نہیں تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ مقابلے میں اہل بیت آ رہے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو فوراً اس مقابلے سے کھینچ لیا اور کہا کہ تم ان کے مقابلے پر نہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو بھی حکم دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اور انہوں نے اپنے آپ کو مقابلے سے بچا لیا۔ وہاں پر اپنے آپ کو بچا لیا، اس لیے عذاب کوئی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد سے جب اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے لگا تو چوتھی مرتبہ جب اہل بیت میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے دشمن کو موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپا سکیں، اور آج تک تاریخ اس بات کو لکھتی ہے کہ یزید لعنت کا حقدار ہوا۔ قاتلان حسین جتنے تھے سب جہنم میں جائیں گے، سب کے اوپر اللہ کی لعنت نازل ہوگی۔ وہاں پر حسین نے سارے دشمنوں کو، سارے منافقوں کو ظاہر کر دیا، وہ چاہے جس شکل میں بھی اسلام کے اندر موجود تھے، اور حسین نے یہ بتا دیا کہ دیکھو جو بھی اہل بیت کے مقابل میں آئے گا وہ لعنت کا حقدار ہوگا۔ اور اس کی مثال ایک تو غدیر ہے اور دوسرے کربلا ہے۔ چونکہ مباہلے کے میدان میں جب آیا تھا دشمن تو وہ سمجھدار دشمن نکلا کہ وہ یہ اچھی طریقے سے جانتا تھا کہ ہم اگر ان سے مقابلہ کریں گے تو ہم پر بھی لعنت ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیے گا کہ دشمن اہل بیت جتنے بھی ہیں، جنہوں نے اہل بیت سے مقابلہ کیا، وہ سب کے سب لعنت کے حقدار ہوئے، چاہے وہ کسی بھی جگہ کسی بھی مقابلے پر آئے ہوں، چاہے وہ غدیر کی شکل میں آئے ہوں، چاہے وہ کربلا کے میدان میں مقابلے پر آئے ہوں، وہ سارے کے سارے لوگ لعنت کے حقدار ہوئے۔ لیکن آج تک کسی عیسائی کو کوئی لعنتی کیوں نہیں کہتا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ دشمن اہل بیت پر لعنت؟ کیوں کہتا ہے کہ قاتلان اہل بیت پر لعنت؟ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ مقابلے پر آ گئے تھے، جو مقابلے پر نہیں آئے وہ لعنت کے سے بچ گئے، اور اسی لیے ان میں سے آج بھی بہت سارے شیعہ ہو رہے ہیں اور اہل بیت کے راہ پر آ رہے ہیں۔ آج بھی وہ ہر وہ انسان کے جو اہل بیت کے مقابل میں نہیں رہتا ہے، اور چاہے وہ مسلمان کی شکل میں کیوں نہ ہو، جب وہ اہل بیت کے در پر آتا ہے تو وہ دعاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو فیض یاب فرماتا ہے، اپنے آپ کو بابرکت کرتا ہے۔
لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کسی بھی گوشے میں رہیں کبھی بھی اہل بیت کے مقابل میں نہ آئیں، بلکہ ہمیشہ اہل بیت کی بارگاہ میں اپنے شانوں کو جھکا کر کے جائیں، اپنے سروں کو جھکا کر کے جائیں، تاکہ ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ مولا ہم گنہگار ہو سکتے ہیں لیکن ہم غدار نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو غدار ہوتے ہیں وہ یقیناً لعنت کے حقدار ہوتے ہیں۔ لہٰذا پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ اس اطاعت کے ذریعے ہم پروردگار کی بارگاہ میں بہترین بندوں کے طور پہ شمار ہو سکیں۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔